ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم حاضرین و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے بے انتہا فضل و احسان کہ پروردگار عالم نے ہمیں اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد شافی محشر صافی کوثر قدوس النور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی مقدس و بارک آپ کے امتی کہلانے کا حکم عطا فرمایا، شرف عطا فرمایا، اور اللہ کے حکم ایمان ہماری کوئی عنایت ہے، مہربانی اور کرم ہے کہ پروردگار عالم نے جو اپنے اندر ساری بہاروں کو لیے ہوئے اندر پہنچتا ہے، اللہ نے آج کی رات اس کے مقدس گھر کے اندر، اس کے بابرکت گھر کے اندر، اس کے حبیب پاک صاحب الاولاد طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر سراج المنیر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تشریف آوری پر اللہ نے ہم لوگوں کو یہاں جمع ہو کر خدا کے دربار میں اس کا شکر ادا کرنے کے عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تشریف آوری پر مرحبا مرحبا کہنے کے لیے اور آقا کی شان میں آپ کی شان ظاہری شان باطنی آپ کے محاسن مقام کو سننے سنانے کے لیے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور آقا کی خیرات سے مالا مال ہونے کے لیے اللہ نے ہمیں اس کی گھر کو اپنی سعادت سے مالا الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ وہ بابرکت اور مقدس مہینہ اس کو عربی میں ربیع الاول شریف کہا جاتا ہے۔ ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الاول کا مہینہ، یہ مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے، وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں کائنات کے تاجدار خاتم الانبیاء والمرسلین فخر آدم و فخر اولاد آدم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ عاشقوں کے نزدیک یہ مہینہ بڑا ہی مقدس معزز محترم مہینہ ہے۔ یہ مہینے کو نسبت حضور کی ولادت سے، حضور کی اس دنیا میں تشریف آوری سے اس مہینے کو نسبت ہے، تو لہٰذا بابرکت ذات سے جو چیز منسوب ہو جائے وہ چیز بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر آپ حضرات جانتے ہیں، قرآن مجید میں اس رات کی شان میں ایک سورت نازل ہوئی، سورہ کا نام سورہ قدر ہے، بڑی قدر والی رات ہے، لیلۃ القدر ہے۔ قرآن مجید میں مولا نے فرمایا 1000 مہینے کی راتوں سے بھی 1000 مہینے کی راتیں نے 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ رات اتنی معزز مقدس محترم ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس رات قرآن مجید کو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ کہاں؟ دنیا میں نہیں، لوح محفوظ سے بیت المعمور جو پہلے آسمان میں، جو فرشتوں کا قبلہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، وہاں پر اللہ نے لوح محفوظ سے بیت المعمور میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، تو وہ رات تھی، اس کو لیلۃ القدر قرآن نے کہا ہے۔ معزز رات، محترم رات، قدر والی رات، باعزت رات ہے، کیونکہ اس رات کو نسبت ہے کلام پاک سے، اللہ کے کلام سے نسبت ہے کہ اس رات اللہ کا کلام اترا ہے لوح محفوظ سے بیت المعمور، آسمان دنیا پر، آسمان دنیا پر اللہ کا کلام نازل ہوا تھا، تو وہ رات بڑی قدر والی ہے۔ کوئی اس رات میں عبادت کر لیا، اپنے مالک کو منا لیا، تو 1000 مہینوں سے بھی بہتر اس نے عبادت کر لی ہے۔ اس رات کو اتنی فضیلت کیوں ملی؟ کہ قرآن نازل ہوا، قرآن نازل ہوا تو وہ رات بڑی برکت والی ہوئی۔ رمضان کا مہینہ بڑا ہی محترم ہے،
معزز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ تو قرآن اترا رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کا مہینہ عزت والا، محترم مہینہ، عزت والا، مقام والا، مرتبے والا، لیلۃ القدر، قدر والی، عزت والی، شرافت والی، بزرگی والی، قدر والی رات ہے۔ وجہ کیا کہ اس میں قرآن اترا۔ جمعہ کا دن سید الایام ہے، دنوں کا سردار دن، جتنے بھی دن ہیں ان میں سردار دن جمعہ کا دن ہے۔ اس کو عید المومنین کہا جاتا ہے، ایمان والوں کے عید کا دن ہے۔ ہر جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اسلام میں دو بڑی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ دو قسم کی عیدیں ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک عید آتی ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں ایک عید آتی ہے۔ ایک عید کا نام عید الفطر ہے، ایک عید کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ لیکن مہینے کے 4 دن، مہینے میں 4 عیدیں آتی ہیں ہم لوگوں، وہ ہے جمعہ کا دن، اسے عید المومنین کہا جاتا ہے۔ لوگ ناواقفیت سے کہتے ہیں کہ سال میں مسلمانوں کی صرف 2 عیدیں، نہیں، مہینے میں 4 عیدیں ہیں ہماری، مہینے میں 4 عیدیں ہیں ہماری۔ ہر جمعہ اسے عید المومنین کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جمعہ دنوں کا سردار ہے، جمعہ مبارکہ، جمعہ دنوں کا سردار ہے، اور یہ جمعہ کا نام قرآن میں بھی آیا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کا روز یعنی جمع ہونے کا روز، اور یہ دن جنت میں رہے گا، جمعہ کا دن جنت میں بھی رہے گا۔ یہ جمعہ کا دن ہے، اسے سید الایام کہا جاتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں، جمعہ کے دن کی بڑی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں آئی ہوئی ہیں جمعہ کے دن کی۔ وجہ کیا ہے کہ یہ دن دنوں کا سردار کیوں بنا؟ آقا نے فرمایا فیہ خلق آدم، اس لیے کہ اس میں آدم کی تخلیق ہوئی ہے، آدم پیدا ہوئے ہیں، حضرت آدم پیدا ہوئے ہیں۔ وفیہ، اور اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن دنیا میں تشریف لائے، اور اسی دن آپ کی وفات ہوئی۔ کن کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اور یہی دن قیامت کا دن ہوگا، قیامت بھی اسی دن کو آئے گی۔ کون سے دن کو؟ جمعہ کا دن۔ وہ دنوں کا کیا ہے؟ سردار ہے، سید الایام ہے، دنوں کا سردار دن۔ یہ حضور کی امت کو ملا۔ پہلے کے لوگ جو ہے سید الایام وارم، جیسا شب قدر کو چھپایا گیا ویسے سید الایام کو چھپایا گیا تھا۔ کہا گیا اگلی امتوں کو کہ تم سید الایام تلاش کرو، سید الایام تلاش کرو۔ کوشش کرتے کرتے، تلاش کرتے 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 یہودیوں نے ہفتے کا دن طے کر لیا کہ یہی سید الایام ہے۔ ان کے لیے انہوں نے وہ سید الایام بنا لیا۔ نصرانیوں نے کوشش کی، اتوار کا دن انہوں نے سید الایام بنا لیا، ان کے لیے سید الایام انہوں نے بنا لیا۔ لیکن ہمارے آقا تشریف لائے تو مالک نے بتا دیا جمعہ سید الایام ہے، جمعہ کا دن ہی سید الایام ہے۔ اس میں سب سے اول انسان ابو البشر آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے۔ آپ کی میلاد ہوئی تو وہ دن کو سید الایام کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیونکہ اس دن کو نسبت کس سے ہے؟ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے۔ اس دن کو عید المومنین کہا جاتا ہے، مومنوں کے عید کا دن ہے۔ تو لہٰذا بتانے کا مقصد یہ رہا کہ ایک ایک دن کو جو فضیلت، مہینے کو فضیلت، رات کو فضیلت، جگہ کو فضیلت، اس کو فضیلت، اس کو فضیلت، جو آپ سنے ہیں، اس کو کسی نہ کسی سے نسبت رہنے کی وجہ سے وہ مقام والی چیز ہوتی ہے، وہ مرتبے والی چیز ہوتی ہے، وہ عزت والی چیز ہوتی ہے، وہ احترام والی چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو کائنات کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے نسبت ہے، تو لہٰذا یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اللهم صل على
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا تو آپ حضرات کے سامنے کیا عرض کر رہا تھا میں؟ تو نسبت کی وجہ سے وہ چیز فضیلت والی، مقام والی، مرتبے والی ہوتی ہے. طور کے پہاڑ کا مقام آپ کو معلوم ہے، احد کے پہاڑ کا مقام آپ کو معلوم ہے، زمزم کے پانی کا مقام آپ کو معلوم ہے، صفا و مروہ کا مقام آپ کو معلوم ہے. تو مقام ابراہیم کا، رکن یمانی کا، حجر اسود کا، ان سب چیزوں کا مقام آپ کو معلوم ہے. جس کو بھی مقام ملا ہے کسی نہ کسی سے اس کو نسبت ہے. تو لہٰذا یہ مہینہ مقام والا، مرتبے والا، عزت و شرافت اور بزرگی والا اس لیے ہوا کہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں کائنات کے تاجدار تشریف لائے. آپ کی تشریف آوری کا یہ مہینہ ہے. آپ کی میلاد دوسرے لوگوں کی میلاد کی طرح نہیں ہے. آپ کی تشریف آوری کا معاملہ ہی کچھ الگ ہے. آپ کی تشریف آوری کا معاملہ ہی کچھ الگ ہے. ہر ایک دنیا میں آتا ہے، آنے کے بعد وہ مشہور ہوتا ہے، آنے کے بعد وہ پہچانا جاتا ہے، آنے کے بعد اس کا تذکرہ ہوتا ہے، آنے کے بعد اس کا نام رکھا جاتا ہے. لیکن یہ میلاد والے آقا کی شان ہی کچھ الگ ہے کہ آنے سے پہلے بھی ہر نبی آپ کی میلاد کا منتظر تھا، ہر نبی آپ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک ہر نبی حضور کی میلاد کا منتظر تھا. ہر نبی حضور کی میلاد کا منتظر تھا. یہاں تک کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ کا نام بتایا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے 500 سال کے بعد ہمارے حضور دنیا میں تشریف لاتے ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے کہہ رہے ہیں، جو اپنی امت کو سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں وہ فرما رہا کہ عیسیٰ اپنی امت کو یہ سنا رہا تھا کیا کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی، کہ ایک رسول کے آنے کی میں خوشخبری دیتا ہوں، ایک رسول کے آنے کی خوشی کی خبر دیتا ہوں. تو حضور کی میلاد کی خبر حقیقت میں خوشی ہے. حضور کی میلاد پر ابھی آئے نہیں حضور، آنے کی خبر کی خوشی، خوشخبری. مبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والا. ان کے آنے کی خوشی ہے. وہ آ گئے ہیں تو پھر خوشیاں منانے میں کیا ہے. ان کے آنے کی خوشی سنا رہا ہوں میں. بے رسول، ایک رسول کی.
لوگ کہتے ہیں حضور کی تشریف آوری کے 40 سال بعد آپ کو نبوت ملی. حضور کے آنے سے 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام ان کو رسول کہہ رہے ہیں. مبشرم برسول، میں خوشخبری دینے والا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی یاتی جو آئیں گے من بعدی، میرے بعد، جو آئیں گے میرے بعد. اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہے. ابھی آئے نہیں، 500 سال کے بعد آ رہے ہیں، نام پہلے سنایا جا رہا ہے. یہ میلاد والا کچھ عجیب ہے، یہ میلاد والے کا معاملہ ہی کچھ عجیب ہے، کچھ الگ ہے کہ ابھی تشریف نہیں لائے کہ آپ کا نام سنایا جا رہا ہے، آپ کا تذکرہ سنایا جا رہا ہے، اگلی کتابوں میں آپ کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں. ہر نبی آپ کے آنے کا منتظر ہے. جہاں منتظر جس کی آمد کا تھا، جہاں منتظر جس کی آمد کا تھا، وہ محبوب رب آ گیا، آ گیا. کلیجے میں آنکھوں میں رکھ لوں اسے، کلیجے میں آنکھوں میں رکھ لوں اسے کہ اللہ کا لاڑلا آ گیا، کہ اللہ کا لاڑلا تشریف لا رہا ہے. حل اتا علی الانسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. مولا تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ وہ یاد کیے جانے کے بھی قابل نہیں تھا، کوئی اس کو یاد کرنے والا نہیں تھا. اے انسان تو اپنے بارے میں دیکھ، اپنے ماضی کی طرف جھانک. تیرے آنے سے پہلے، تیرے پیدا ہونے سے پہلے کوئی تجھے یاد کرنے والا تھا، کوئی تجھے پوچھنے والا تھا، تیرا کوئی نام و نشان تھا، تیرا کوئی وجود تھا، تیری کوئی بقا تھی، کوئی تیری رشتہ داریاں برقرار تھی؟ تو نہیں تھا، نہیں تھا. تو نہیں، تیری صفت تھی، عدم تیری ذات تھی، نہیں تھا. تو ایسا زمانہ تیرے اوپر گزرا ہے کہ کوئی تجھے یاد نہیں کرنے والا تھا، کہ تیرا نام و نشان نہیں تھا، تیرا وجود نہیں تھا، تیری انا نہیں تھی، تیری بقا نہیں تھی، تو نہیں تھا. ایسا ایک زمانہ تیرے اوپر گزرا ہے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، پھر ہم نے جو ہے پانی کے خطرے سے انسان کو پیدا کیا. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنایا، جیتا جاگتا انسان بنایا. تیری ایک معرفت ہوئی، پہچانت ہوئی، تیرا تذکرہ ہو رہا ہے، تیری یاد ہو رہی ہے. لیکن ہر انسان پر ایسا زمانہ گزرا ہے کہ وہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ وہ یاد کیے جانے کے قابل نہیں تھا. یہ انسان کا حال ہے. لیکن وہ انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یہ محسن انسانیت کا معاملہ ہی کچھ الگ ہے. ان پر ایسا زمانہ گزرا ہی نہیں، ان پر ایسا زمانہ کہاں گزرا ہے. آپ کے تشریف لانے کے بعد آپ کا ذکر شروع نہیں ہوا. یہ ذکر مصطفیٰ، یہ میلاد مصطفیٰ آج سے کل سے شروع ہونے والی چیز نہیں ہے. میرے نبی کی میلاد سے پہلے میلاد مصطفیٰ چل رہی ہے. ان پر ویسا زمانہ ہی گزرا نہیں ہے. ہمارے حضور پر کیسا زمانہ کہ ان کو یاد نہ کیا گیا ہو، ایسا زمانہ ہی میرے نبی پر گزرا نہیں. ہم پر، تم پر، سارے عالم پر ایسا زمانہ گزرا ہے کہ ہم یاد کیے جانے کے قابل نہیں تھے. مالک نے وجود و بقا دیا، مالک نے عدم سے باہر لایا، تب جا کر ہم انسان بنے. لیکن ہمارے آقا و مولا کی شان ہی کچھ نرالی ہے. یہ میلاد والے کا معاملہ ہی کچھ الگ ہے کہ دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کا نام سنایا جا رہا ہے، آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، آپ کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، آپ کے لیے دعائیں کی جا رہی ہے. اور ہر نبی آپ کی آمد کا منتظر ہے. تو اس ذات پاک کی میلاد کا معاملہ ہے کہ کوئی زمانہ میرے نبی کا ایسا گزرا ہی نہیں کہ جس میں نبی کی یاد نہیں کی گئی ہو. ان کے آنے سے پہلے ان کی یاد، ان کے آنے پر ان کی یاد، اب بھی ان کی یاد، قیامت تک ان کی یاد چلتی رہی. ان کی یاد کبھی مٹنے والی نہیں، ان کا ذکر کبھی ختم ہونے والا نہیں، ان کی یاد کبھی ڈاؤن میں آنے والی نہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کے ذکر کو بلند کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو اونچا کر دیا ہے، تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تمہاری یاد کو ہم نے رفعت بخش دی ہے.
ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تمہارے لیے تمہاری یاد کو، تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ ذکر مصطفیٰ نہ کبھی رکا تھا، نہ رکا ہے اور نہ رک سکتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ نہ ختم ہوا تھا، نہ ختم ہے، نہ ختم ہو سکتا ہے۔ وہ میلاد والے آقا ہیں کہ یہ عجیب میلاد والے ہیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے چرچے ہو رہے ہیں، آپ کے نام کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کے بارے میں خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، آپ کے اوصاف اگلی کتابوں میں بیان کیے جا رہے ہیں، اور ہر نبی آپ کی آمد کا منتظر ہے۔ ہر امت اپنی اپنی امت کو ہر نبی بتا رہا ہے کہ نبی آنے والے ہیں، نبی آنے والے ہیں، نبی آنے والے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کا کرم ہے کہ ایسی ذات کے ہم غلام ہیں، ایسے آقا کے ہم غلام ہیں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات، وہ یہ مقدس مہینہ، یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ربیع الاول کا مہینہ ہے، چاند کے 12 تاریخ، چاند کے 12 تاریخ تھی، سحر کا اجالا تھا، دوشنبے کا دن تھا، تو دوشنبے کا دن تھا، سحر کا اجالا، وہ مکے میں پیدا ہوا کملی والا، ہمارے حضور دنیا میں تشریف لائے۔ اور ایک شان ہے ہمارے حضور کی، یہ شان ظاہری پر بات کر رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو پھر آپ کی شان باطنی کیا ہے، یہ میلاد محمدی ہے، میلاد النبی کیا ہے کبھی ہم لوگ سنیں گے، لیکن یہاں پر عنوان میلاد النبی کا دیا گیا ہے۔ میلاد النبی سننے کی سکت ہونا، نبی کی میلاد الگ ہے، محمد کی میلاد الگ ہے، یہ میلاد محمدی ہے، محمد الرسول اللہ کی میلاد، نبی کی میلاد الگ ہے، انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے اللہ نے چاہا۔ میلاد النبی کوئی معمولی عنوان نہیں، کیا حضور پیدا ہوئے، کیا میلاد النبی، میلاد محمدی الگ ہے، میلاد النبی الگ ہے۔ میلاد محمدی کیا ہے، کہا دوشنبے کا دن تھا، سحر کا اجالا، وہ مکے میں پیدا ہوا کملی والا۔ میلاد النبی کیا ہے، نبی کی میلاد کیا ہے، کہا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ میلاد النبی الگ ہے، میلاد محمدی الگ ہے، یہ ظاہری میلاد ہے آپ کی، یہ میلاد ظاہری ہے، ایک میلاد باطنی ہے آپ کی، انشاءاللہ میرے مالک نے چاہا تو وہ بھی ہم لوگ سنیں گے۔ یہ رمز روح پروری، یہ رمز روح پروری و دل بری کرے، آدم ہو آب و گل میں تو پیغمبری کرے۔ یہ روح رمز پروری وہ دل بری کرے، آدم ہو آب و گل میں تو پیغمبری کرے، تو نور سے خدا کے تیرے نور سے جہاں، تو نور سے خدا کے تیرے نور سے جہاں، تو حق کی اور خلق تیری مظہری کرے، آدم ہو آب و گل میں تو پیغمبری کرے۔ یہ میلاد النبی بہت بڑا عنوان ہے، بہت بڑا عنوان ہے، تو لہٰذا وہ معاملہ الگ ہے، یہ معاملہ الگ ہے۔ یہ تو آپ کی ظاہری میلاد پر بات ہو رہی ہے کہ آپ کی تشریف آوری ہے، یہ مسجدیں آپ کی میلاد کا ثبوت ہیں، یہ مسجدیں آپ کی میلاد کا ثبوت ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتا ہے نمازی تو پہلے اسے نبی کی میلاد یاد آتی ہے، جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نبی کی معراج یاد آتی ہے، کیونکہ پہلے اگلی امتوں کا حال یہ تھا کہ عبادت کرنا ہو تو کوئی خاص جگہ متعین تھی، وہاں جا کر عبادت کرو تو عبادت قبول ہوتی تھی، اگر وہاں پر نہ جاؤ تو عبادت، ہر جگہ عبادت قبول نہیں ہوتی تھی، ایک جگہ متعین تھی، اس جگہ جا کر عبادت کرو تو عبادت قبول ہوتی، یا دوسری جگہ عبادت قبول اس وقت ہوتی، اس جگہ قبول ہوتی تھی جہاں پر نبی کا گزر ہو جاتا تھا، اس زمانے کے نبی جہاں پر گزر جاتے تھے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، وہ جگہ پاک ہوتی، وہاں پر عبادت جائز ہوتی تھی، یا خاص ایک مقام تھا، اس مقام میں جا کر عبادت کرو تو عبادت ہوتی تھی۔ لیکن ہمارے آقا کی امت کے لیے وہ معاملہ نہیں، بڑی آسانیاں مالک نے پیدا کر دی، ساری زمین پاک ہو گئی، ساری زمین پاک ہو گئی، ساری زمین کی مٹی پاک ہو گئی، پاک ہو گئی، جہاں چاہا مسجدیں بنا لیا، جہاں چاہا عبادتیں کر لیا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟
آقا نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض طہورا و مسجدا، جعلت لی الارض طہورا و مسجدا، میرے واسطے اللہ نے زمین کی مٹی کو پاک کر دیا، میرے لیے اللہ نے زمین کی مٹی کو پاک کر دیا ہے، اور ساری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا، ساری زمین کو خدا نے مسجد بنا دیا ہے۔ میری تشریف آؤ، میرا قدم پڑا زمین میں، ساری زمین پاک، رسول پاک تشریف لائے، اللہ نے زمین کی مٹی کو بھی پاک کر دیا، اتنی پاک ہے مٹی کہ تو ناپاک رہا تو بھی تیمم کر لیا تو پاک ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کے قدم کا صدقہ ہے۔ مانتا ہوں اسماعیل علیہ السلام آپ کے قدم مبارک کو کہ آپ کے قدم کے نیچے سے نکلنے والا پانی زمزم کا پانی ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اللہ اس کے مقصد کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ آپ کے قدوم میمنت کا کمال ہے۔ میرے نبی کے قدم کا کمال یہ ہے کہ زمین کی ہر مٹی پاک ہو گئی کہ تو ناپاک ہے تو تجھے پاک کر دیتی، اور ساری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا۔ جعلت لی الارض طہورا و مسجدا، میرے لیے اللہ نے ساری زمین کی مٹی کو پاک کر دیا ہے، اور ساری زمین مسجد ہے۔ جہاں چاہا عبادت کر لیا، عبادت ہو گئی، عبادت ہو گئی۔ ساری زمین کو مالک نے کیا بنا دیا؟ پاک کر دیا، مٹی پاک ہو گئی، اور مالک نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، مسجد بنا دیا۔ تو وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن نے کہا حضور کے معراج کے بارے میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد سے مسجد تک لے گئی، مسجد سے مسجد تک لے گئی وہ ذات ہمارے حضور کو۔ یہ معراج کا تذکرہ ہے۔ مسجد حرام، آپ مسجد حرام میں آرام نہیں فرما رہے تھے، آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ حدیثیں بتاتی ہیں کہ آقا حضرت ام ہانی کے گھر سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، جبرائیل امین آ کر جگا رہے ہیں، آپ اٹھا رہے ہیں، آپ کو جبرائیل امین آ کر اٹھا رہے ہیں۔ آپ بولیں گے کہ بھائی میلاد کے جلسے میں معراج کا بیان شروع کر لیا حضرت نے، جلسہ میلاد کا ہے، باتیں کس کی ہو رہی ہیں؟ معراج کی۔ یہ خدا کی سنت، خدا کی سنت ہے۔ میلاد کے جلسے میں، میلاد کے بیان میں معراج کا ذکر کرنا، میلاد کے بیان میں معراج کا بیان کرنا، یہ میرے مالک کی سنت ہے۔ مولا فرماتے ہیں حضور کی میلاد کے بارے میں قرآن مجید میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، البتہ تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول، تمہاری ہی جانوں سے تشریف لائے ہیں، تمہاری ہی جانوں سے تشریف لائے ہیں، وہ عزیز علیہ ما عنتم کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، حریص علیکم تم کو دیتے ہوئے ان کا جی بھرتا نہیں ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم یہ ایمان والوں پر جو ہے بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا بیان ہے، حضور کی میلاد پر، حضور کی آمد پر، حضور کے آنے پر خدا کا بیان، خدا کا کلام۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، البتہ تحقیق آ چکے تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول من انفسکم تمہاری ہی جانوں سے، عزیز علیہ ما عنتم کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، حریص علیکم تم کو دیتے ہوئے ان کا جی بھرتا نہیں ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم ایمان والوں پر وہ بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ حضور کی میلاد کا ذکر مولا کر رہے ہیں، آپ کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، ایسے رسول آئے ہوئے ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں۔ جب یہ آیت آئے گی تو انشاءاللہ اس کے اسرار سنیں گے۔ یہ بولتے ہوئے اب مولا تعالیٰ نبی کو بول رہے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ لوگ مڑ جائیں مصطفیٰ تو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ آپ بولو مجھے اللہ بس ہے،
میں لوگوں کی ضرورت نہیں. یہ جو ہمدردی کرنا، درد کھانا تم کو دیتے ہو، یہ سب جو ہے کچھ غرض نہیں ہے. مجھے میرا مولا کافی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. اگر یہ لوگ مڑ جائیں، منہ پھیر لیں تم سے، تو تمہارا کیا نقصان؟ نقصان ان کا ہے. برا تمہارا کیا؟ برا ان کا ہے. فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ. اسی کی ذات پر میں نے بھروسہ کیا. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے. عرش عظیم کا پروردگار. حضور کی میلاد کا ذکر کر رہے ہیں. میلاد میں کہاں تشریف لائے حضور؟ کہاں تشریف لائے؟ میلاد میں کہاں آئے؟ زمین میں آئے. زمین میں آئے، یہاں نہ تشریف لائے. اسی پر تو بات چل رہی تھی. جعلت لی الارض طہورا ومسجدا. میرے لیے زمین کو پاک کر دیا گیا اور ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا. نہیں تو زمین میں تشریف لائے میرے آقا، آپ کے آقا، ساری کائنات کے آقا، ماننے والے کے بھی آقا، نہیں ماننے والے کے بھی آقا، سب کیا سب کیا آقا. قول لولا کا لمحہ سے شان یہ ظاہر ہوئی. رب کا وہ بندہ ہوا اور سب کا وہ مولا ہوا. ہر طرف عبد حقیقی کا کیوں نہ چرچا رہے. یہ وہ بندہ ہے، بندہ ہے کہ جس کا خود خدا شیدا ہوا. مثل احمد کائنات عالم امکان میں ہو نہیں سکتا نہ کوئی آج تک پیدا ہوا. تو زمین کا ذکر شروع کر رہے ہیں مولا تعالیٰ. آپ کی میلاد کا ذکر شروع کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس آ چکے ہیں عظیم الشان رسول. ہمارے پاس بولے ہم زمین والے، ہم فرشی، فرش والے، فرش والوں کو سنا رہے ہیں کہ تمہارے پاس رسول آئے ہیں. تو کہاں آئے ہیں؟ فرش پر آئے ہوئے ہیں. پھر آیت ختم کر رہے ہیں عرش کی. علیہ توکلت ہو رب العرش العظیم. آنا نبی کا فرش پر ہوا، جانا نبی کا عرش پر ہوا ہے. آنے نبی فرش پر آنے کو میلاد کہتے ہیں، عرش پر جانے کو معراج کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرش پر آنے کو میلاد کہتے ہیں، عرش پر جانے کو معراج کہتے ہیں. تو ہم نہ میلاد کو چھوڑتے ہیں نہ معراج کو چھوڑتے ہیں. دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ صرف آنے والا ہے. آیت بتاتی ہے کہ بے شک وہ آنے والا ہے، لیکن اس کی دوسری شان یہ ہے کہ وہ عرش پر جانے والا ہے. دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ فرش والا ہے. قرآن کہتا ہے کہ صرف وہ فرش والا ہی نہیں، وہ عرش والا بھی ہے. علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میلاد کے جلسے میں، میلاد کی آیت میں معراج کا ذکر، رب عرش عظیم کا ذکر. مولا تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں فرما رہے ہیں. یہ بات نکلی تھی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مولا فرما رہے ہیں کہ وہ مسجد حرام میں تھے. مسجد حرام کعبۃ اللہ، مسجد اقصی بیت المقدس، بیت المقدس اسے مسجد اقصی کہتے ہیں. لیکن اقصی مولا فرمائیں تو وہ الگ معاملہ ہے. اقصی کے معنی کیا؟ دور. اقصی کے معنی دور. تو مسجد اقصی کے معنی دور کی مسجد تک. مسجد حرام سے سٹارٹ ہوا ہے سفر اور دور کی مسجد تک لے گیا. اب حدیثیں بتائی کہ بیت المقدس میں اترا میں، وہاں پر جو ہے سارے انبیاء کی امامت میں نے کی. سارے انبیاء و مرسلین مقتدی بنے، میں مقتدا بنا. میں نماز پڑھایا، سب کے سب نماز پڑھے. سنے نہیں؟ سب کے سب نماز پڑھے. آج ایک لوگ کہتے ہیں کہ نبی کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں، تو تفصیل کرتے ہیں کہ وہ کامل بشر جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہو، شریعت اتاری ہو، کتاب اتاری ہو نبی کی. اس میں سے ایک قانون یہ بھی بتایا کہ نبی ہونے، اب وہ بولے تو انہیں بولتا میں بھی نبی، انہیں بھی نبی. اس میں ایک شرط کیا کہ یہ سب ہوتے ہوئے اور ایک بھی ہونا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کامل بشر ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت اتاری ہو، نئی کتاب اتاری ہو اور معراج میں حضور کے پیچھے نماز پڑھا ہو. معراج کی رات بیت المقدس میں حضور کے پیچھے انہوں کیا کر کر ہونا؟ نماز پڑھ کر.
انہوں نبی سبحان اللہ عمر فاروق جیسی ہستی کچھ حضور بول رہے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو جب عمر ہی نبی نہیں بولے تو پھر کون نبی ہوتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جتنے بھی انبیاء و مرسلین ہیں انہوں نے کیا کی ہے؟ ہمارے حضور پاک نماز پڑھے. اولو العزم ہو انبیاء ہو رسول ہو، اولو العزم ہو. اولو العزم تو برہندے، انبیاء تو برہندے، رسولان تو برہندے. اولو العزم ہو انبیاء ہو رسول ہو، ہیں سب مقتدی، مقتدا ہے محمد، ہیں سب مقتدی، مقتدا ہے محمد. سب مقتدیان تھے، میرے آقا مقتدا. امام کو مقتدا کہتے ہیں، پیچھے پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں، مقتدی تھے. تو آپ نے نماز پڑھائی تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس تک کا ذکر کیا. لیکن اقصیٰ کے لفظ پر اگر غور کیا جائے کہ اقصیٰ کے معنی کیا ہیں، اقصیٰ کہتے ہیں دور کی مسجد تک. کس کی مسجد تک؟ دور کی مسجد. مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ، مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ. تو اب یہاں نماز ہوئی بیت المقدس میں، سب ہوا. لیکن جب لامقام قاب قوسین میں پہنچے حضور تو اللہ کے سامنے سب سے پہلے حضور نے کیا کیا؟ اللہ کے آگے حضور جو پہنچے فکان قاب قوسین و ادنا، قاب قوسین سے بھی زیادہ قریب تھے. مولا تھے، مولا کا رسول تھا، دوسرا کوئی نہیں تھا. وہاں پہنچ کر خدا ہے، خدا کا رسول ہے، دو ہیں. خدا ہے، خدا کا رسول ہے، دو ہیں. تو اب جو اتنی دور سے، تمہیں کہاں سے دور سے آئے تو خالی ہاتھ آتے نہیں، کچھ لے کر آتے. اور جو ہے جس کے پاس جاتے وہ خالی ہاتھ بھیجتا نہیں، کچھ دے کر بھیجتا. اب حضور یہاں سے مولا کے پاس گئے نہیں تو کیا لے کر گئے مولا کو دینے کے لیے؟ مولا نے کہا کہ نبی کیا لایا ہے؟ نبی کیا لایا ہے؟ عرض کی کہ مولا وہ چیز لایا ہوں جو تیرے خزانے میں نہیں ہے، وہ چیز لایا ہوں جو تیری ذات میں نہیں ہے. لا دے میرے حبیب. سجدے میں گر گئے، کہا یہ تیری ذات میں نہیں، میری ذات میں ہے. سجدے میں پڑ گئے حضور اللہ کے سامنے، یہ میری ذات کی چیز ہے مولا، تیری ذات کی نہیں، یہ تیرے لیے میں نذرانہ کرتا ہوں. سجدے میں گر گئے. تو وہاں جا کر حضور نے سجدہ فرمایا، خدا کے آگے سجدہ کی. حضور سجدہ کی، پھر تعریفیں کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا کی طرف سے جواب آیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معراج کے بیان میں یہ سب سنیں گے. خیر، تو سجدہ کیے. اب دور کی مسجد کہتے سجدہ کرنے کی جگہ، تو اب دور کی مسجد بولے تو سجدہ کہاں کیے حضور؟ تو مولا صرف اقصیٰ بول کر وہاں تک کا ذکر اس میں کر دیا. اب یہ تو مسجد اقصیٰ کی بات رہی. مسجد حرام کی بات، مسجد اقصیٰ کو یہاں تک قید کر لیا. حقیقت دیکھو تو مسجد اقصیٰ کہیں تک ہے، مسجد حرام سے لے گیا مولا بول رہے ہیں. حالانکہ آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف آرام فرما رہے ہیں نہیں، تو پھر مسجد حرام سے. حدیث کہہ رہی ہے کہ ام ہانی، اور قرآن کہہ رہا ہے. تو بعض محققین نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں ہی آرام فرما رہے تھے. حضرت ام ہانی کا گھر اس وقت حرم شریف کے اندر تھا، اس لیے حرم شریف جو ہے سب مسجد حرام میں شامل ہے، اس لیے وہ مسجد حرام کا ذکر ہو گیا. ایک تو معنی یہ ہوا، اور دوسرا معنی کیا کہ خیر یہ تو ہے ہی حقیقت. دوسرا معنی کیا کہ مولا مسجد حرام بول رہے ہیں. مسجد حرام سے آپ کعبۃ اللہ میں نہیں سو رہے تھے، آپ حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، پھر مولا مسجد حرام فرما رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا نبی جہاں رہتا وہ مسجد، وہی مسجد ہے. جعلت لی الارض طہورا و مسجدا، میرے لیے ساری زمین کی مٹی کو پاک کر دیا گیا اور اسے مسجد بنا دیا گیا. تو لہذا آرام سے ہر امتی اپنے اپنی بستی میں، اپنے اپنے ملک میں، اپنے اپنے محلے میں، اپنی اپنی گلیوں میں مسجدیں تعمیر کرتا ہے. نہیں، مسجد یہاں نہیں تھی اس سے پہلے، چند سال پہلے. یہاں پر مسجد چند سال ہوئے تعمیر ہو کر، چند سال ہوئے.
مسجد کی تعمیر ہو کر پھر گھروں کو بھی مسجدیں بنا لیتے ہیں لوگ، عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ معاملہ کیسے ہوا؟ اگر وہ تشریف نہ لاتے تو یہ معاملہ نہ ہوتا۔ آپ کی تشریف آوری سے ساری زمین مسجد بن گئی ہے۔ اس لیے جب عاشق رسول مسجد کے اندر قدم رکھتا ہے تو اسے میلاد النبی یاد آتا ہے، میلاد مصطفیٰ یاد آتی ہے، حضور کی میلاد یاد آتی ہے کہ یہ جگہ مسجد بنی ہوئی ہے، یہ جگہ میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں، یہ حقیقت میں میرے نبی کی میلاد کا صدقہ ہے۔ اگر میرے نبی کی میلاد نہ ہوتی تو ہم کو بھی ایک جگہ جا کر عبادت کرنا پڑتا۔ نبی مسجدیں نبی کی میلاد کی یاد دلاتی ہے۔ پھر رکعت کے لیے ہاتھ اٹھا، فرش والے کا یاد آتی ہے کہ فرش پر تشریف لائے۔ جب رکعت ہاتھ اٹھاتا ہے تو نبی کی معراج یاد آتی ہے کہ یہ معراج ہی کا تو تحفہ ہے، نمازیں معراج ہی کا تو تحفہ ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز کیا ہے؟ مومنوں کی معراج ہے، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نماز مومنوں کی معراج، نماز مومنوں کی معراج ہے، تو اب معراج میں حضور نے کسے دیکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، تو معلوم ہوا مومن کے واسطے نماز معراج ہے۔ تو مومن نماز میں کیا کرتا ہے؟ کس کی دید کرنا؟ اللہ کی دید کرنا، تبھی تیری نماز معراج۔ معراج میں کیا کرے تھے؟ دیدار ہوئی تھی نا، تو پھر نماز معراج ہونا بولے تو کیا کرنا؟ دید ہونا۔ تو ایسے آقا نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسی عبادت کر اللہ کی کہ گویا تو اسے دیکھ رہا۔ ابھی وہ نظر تیری نہیں بنی ہے تو کسی اہل نظر سے مل، اپنی نظر کو پاک کر، پھر دیکھ جلوے ان کی۔ تو خیر، جعلت لی الارض طہورا ومسجدا، نماز یہ مسجد حضور کی میلاد کو یاد دلاتی ہے، اور نماز حضور کی معراج کو یاد دلاتی ہے۔ یہ جتنے بھی احکام آئے یہ فرش پر آئے تھے، بس یہ نماز ہے جو عرش پر ملی ہے تحفے کے طور پر نہیں۔ فرش والا یاد آیا مسجد میں گھسے، نماز میں کھڑے تو عرش والا یاد آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ کی تشریف آوری، آپ کی میلاد ہے، آپ کی ہماری تمہاری طرح کی میلاد نہیں ہے، صرف آپ کا قدم پڑا پوری زمین پر۔ ایمان والے، اگر وہ تیرے دل میں آ جائیں تو کیا تیرے دل پاک نہیں ہو سکتا؟ اگر وہ تیرے دل میں آ جائیں، وہ رسول پاک، وہ پاک ذات اگر تیرے دل میں آ جائیں، وہ پاک ذات کی محبت تیرے دل میں آ جائے تو بتا کیا تیرا دل پاک نہیں ہوگا؟ کیا تیری روح پاک نہیں ہوگی؟ ان کی محبت کو جان سے زیادہ قدر کر، کیونکہ ان کی محبت ہی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا حضور کی میلاد آقا کی میلاد کی شان سننے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم لوگ آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ مالک کا کرم ہے ہم کو سن لیا، ان کی شان سننے کے لیے، ان کی شان سنانے کے لیے کہ آپ کی مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے۔ اس واسطے بات آئی کہ آپ کے لیے ہی مسجد کو، یہ ساری زمین کو مالک نے مسجد بنایا، یہاں تک کہ آپ کی تشریف آوری کا مقام کیا ہے وہ کبھی ایک الگ عنوان پر بیان کریں گے۔ آپ تشریف آوری، آپ کی میلاد کو معمولی سمجھتے ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی بتائیں گے۔ آپ کی تشریف آوری، قرآن نے آپ کے کھا کے گزر کی قسم کھائی، کھا کے گزر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ یہ اللہ بول رہا ہے، اس کو میں بولتا نہیں، قرآن لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر مکہ کی، قسم ہے مجھے اس شہر مکہ کی۔ اللہ تعالیٰ شہر مکہ کی قسم کھا رہا، قسم کھا رہا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر مکہ کی کہ وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ آپ وہاں تشریف فرما ہیں۔
لا اقسم بهذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی کہ وانت حل بهذا البلد، اس لیے کہ آپ وہاں قیام پذیر ہیں، آپ وہاں تشریف فرما ہیں، کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، آپ اپنے سلام میں فرماتے ہیں کیا کہ کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، تو جو گزرتے وہ مٹی کی قسم قرآن کھاتا ہے، کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ لا اقسم بهذا البلد، تو کیا کہہ رہا تھا؟ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر مکہ کی کہ آپ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ یہاں قیام پذیر ہیں۔ مکے میں حضور تشریف لائے نا، وہاں کی قسم مولا کھا رہے ہیں، حالانکہ مکے میں کیا کیا ہے؟ آب زمزم کی قسم نہیں کھا رہے ہیں، حجر اسود کی قسم نہیں کھا رہے ہیں، رکن یمانی کی قسم نہیں کھا رہے ہیں، مقام ابراہیم کی قسم نہیں کھا رہے ہیں، حالانکہ مقام ابراہیم کا مقام بلند ہے، صفا و مروہ ہے قسم نہیں کھا رہے ہیں، جنت المعلیٰ کی قسم نہیں کھا رہے ہیں، حجر اسود کی قسم نہیں کھا رہے ہیں، کعبۃ اللہ جو خدا کا معزز و محترم و مقدس گھر ہے اس کی بھی قسم نہیں کھا رہے ہیں۔ قسم کھاتے ہیں تو نبی کے قیام کی قسم کھاتے ہیں۔ لا اقسم بهذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر مکہ کی کہ وانت حل بهذا البلد، کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما، آپ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ یہاں قیام پذیر ہے، مجھے قسم ہے مصطفیٰ۔ تو لہٰذا یہ میرے آقا ہیں کہ عاشق رسول مسجد کو آتا ہے تو حضور کی میلاد اسے یاد آتی ہے، اور کیا بتاؤں میں آپ کو کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے معراج یاد آتی ہے۔ تو میلاد اور معراج کا ایک گہرا تعلق ہے، یہ دونوں مل کر بتاتے ہیں کہ میرے نبی کو صرف فرش والا ہی مت سمجھو، ذرا عرش والا ہے اس پر بھی نظر کرو، اور صرف عرش والا مت سمجھو، وہ فرش والا بھی ہے اس پر بھی نظر رکھو، کہ ان کی ایک شان ظاہری بھی ہے، ایک شان باطنی بھی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہم لوگوں کو؟ خیر بہرحال آپ کو معلوم ہے سب، دیکھو ایک طرف رکھو، میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کی نعمت اگر ملے تو اس کا شکر ادا کرنا یا نہیں کرنا؟ بے شک شکر ادا کرنا، بے شک شکر ادا کرنا اللہ کی نعمت ہے۔ بھائی میلاد تو سب کی ہوتی، چوہے کی بھی ہوتی، پیدا ہوتا ہے، چمٹی کی بھی ہوتی، مکڑے کی بھی ہوتی، بکرے کی بھی ہوتی، سبھی پیدا ہوتے ہیں۔ میلاد صرف نبی کی منت، میلاد صرف نبی کی منت، پھر اس کے بولنا جی کہاں آدم علیہ السلام کی میلاد کا جلسہ رہا، نوح علیہ السلام کی میلاد کا جلسہ رہا، ابراہیم علیہ السلام کی میلاد کا جلسہ، موسیٰ علیہ السلام کی میلاد کا جلسہ، عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد، حضرت الیسع کی میلاد کرو، حضرت ذوالکفل کی میلاد، حضرت ادریس کی میلاد کرو، حضرت الیاس کی میلاد کرو۔ یہ سب کون ہیں؟ انبیاء و مرسلین ہیں۔ 1,80,000 نبی، 313 رسولوں کی میلاد، سب نبیوں کی میلاد تو نعمت ہے، کرو نہ بولے بھائی، ایک ایک روز بھی ایک ایک میلاد کرے تو زندگی بس نہیں، نہیں ایک ایک روز بھی ایک ایک نبی کی میلاد کرو تو کم سے کم 1,80,313 روز ہونا، نہیں کیا بھائی؟ کیا کرنا کہ ایک ایسی ہستی کو لا کہ اگر اس کی میلاد کر دے تو سب کی میلاد کا حق ادا ہو جائے، اگر اس کی میلاد کرو تو سب کی میلاد کا حق ادا ہو جائے۔ دیکھا کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات بابرکات ہے کہ ایک آقا کی میلاد کر لے، تو نے آدم کی بھی میلاد کر لی، نوح کی بھی میلاد کر لی، عیسیٰ و موسیٰ کی بھی میلاد کر لی، یعقوب و یوسف کی بھی میلاد کر لی، ابراہیم و اسحاق و اسماعیل کی بھی تو نے میلاد کر لی، یونس و یوسف کی بھی تو نے میلاد کر لی، ایک کیونکہ سارے انبیاء اس نبی میں ضم ہیں۔ جس طرح کے آمنت باللہ، ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا، میں نے اپنے قلب کو امن دیا اللہ کو مان کر۔ ایمان لایا بولے تو دکان سے لانے کی چیز نہیں، میں نے اپنے قلب کو مطمئن کیا، امن دیا اللہ کو مان کر، و ملائکتہ، اس کے
فرشتوں کو مان کر اپنے قلب کو مطمئن کیا میں نے، امن دیا اپنے قلب کو، اللہ کے ذریعے اور فرشتوں کو مانتا ہوں، اور وہ کتبی اللہ کی کتابوں کو مانتا ہوں۔ کون سے کتابیں پڑھے اللہ کے آپ لوگ؟ کون سی کتابیں پڑھے؟ پڑھے نہیں پھر مانتے کیسا؟ اچھا دیکھیں کون سی کتابیں۔ اب صرف بڑی بڑی 4 کتابیں آسمان سے اتری ہیں، ایک تورات، اور ایک زبور، اور ایک انجیل، اور ایک قرآن مجید۔ یہ 4 بڑی کتابیں آسمان سے اتری ہیں۔ نہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی اتری ہیں۔ بڑی کتاب کو کتاب کہا جاتا ہے، چھوٹی کتابوں کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ صحیفے بھی اترے آسمان سے، صحیفے بھی اترے آسمان سے۔ وہ حساب لگا تو 114 ہے صحیفے۔ کتنے ہیں؟ 114 صحیفے نہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ اکبر۔ کیا ہے؟ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ تاکہ کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور اللہ کے نام کا ذکر کیا، پھر نماز پڑھا۔ اسے عید کی نماز بولے غوث پاک۔ اس میں پہلے ذکر بعد نماز، اس میں نماز کے بعد ذکر ہوتا تھا۔ وہ ایک پہلے ذکر ہوتا، وہ کون سی نماز؟ وہ پہلے ذکر ہے بعد نماز، عید کی نماز۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آنے پھر بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ، بولنے کو جا کے نماز پڑھ لے گا۔ یہ نماز پڑھ لے کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، نماز کے بعد کا ذکر۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، رب کے نام کا ذکر کرے پھر نماز پڑھے۔ اتنا بولنے کے بعد مولا فرماتے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ کام یہ نفس کو پاک کرنے والا کامیاب ہے، تمہیں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو بڑی چیز سمجھتے ہو، زندگی بڑی سمجھتے ہو تم، بڑی چیز تو نفس پاک کرنا ہے۔ کب کسے بول رہی ہیں؟ صحابہ کو۔ کون بھائی یہ آیت اتری تو سناتے ہیں نا حضور، کون حساب تمہیں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، پوری دنیا قربان کرے سو دنیا کو یہ جملہ بولے، ہمارا تمہارا حال کیا ہے؟ سب کچھ لٹانے والے انہوں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے وہ، پھر ہمارا تمہارا حال کیا رہے گا؟ خیر، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی بات پہلے کے صحیفوں میں بھی تھی، ابراہیم اور موسیٰ پر بھی صحیفے اترے نا، اس میں بھی تھی۔ تو خیر کتابیں کتنی ہیں وہی برابر معلوم نہیں، تو پھر ایمان کیسا درست ہوگا؟ جب کتابیں کتنی ہیں وہ معلوم نہیں، ایمان کیسے درست ہوگا؟ کہا کہ اب کتنی کتابیں ہیں تعداد ہی معلوم نہیں، ہم لوگ پڑھا بھی نہیں، ہم نے دیکھا بھی نہیں، پھر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ ہی بول رہے ہیں، ہم اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، کہاں سے ہمارا ایمان درست ہوگا؟ کہا کہ ایک کتاب تیرے ہاتھ میں ہے، وہ ہے قرآن پاک، تو نے اس کتاب کو مان لیا، اس کتاب پر ایمان لا لیا تو تو نے تورات پر بھی ایمان لا لیا، زبور پر بھی ایمان لا لیا، انجیل پر بھی ایمان لا لیا، صحف آدم و صحف ابراہیم و صحف موسیٰ پر بھی تو نے ایمان لا لیا، کیونکہ ساری کتابیں اس کتاب میں ضم ہیں، جیسا ہمارے پیر فرمائیں گے فیہا کتب قیمہ، کہ اس میں اس قرآن میں ساری کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ کھل کر بول رہا ہے لم یکن الذین کے سورے میں، تو ایک کتاب کو مان لیا، پھر اس کے بعد وکتبہ کے بعد آیا ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ کتنے رسول ہیں، کتنے انبیاء ہیں معلوم نہیں ہم لوگوں کو، کم و بیش بولتے ہیں ہم تعداد میں، اور نام جو ہے قرآن نے 20 یا 22 کا ذکر کیا ہے، باقی کے نام بھی معلوم نہیں ہے۔
تو پھر سارے نبیوں پر رسولوں پر ایمان کیسے درست ہوگا؟ تو کہا کہ تیرے جو رسول ہیں، تیرے جو آقا ہیں، یہ جو میلاد والا آقا ہے، یہ جو معراج والا آقا ہے، اس آقا کو تو نے مان لیا، تو نے محمد الرسول اللہ کو مان لیا، تو سمجھ تو نے سارے نبیوں کو مان لیا۔ تو ایمان لایا محمد مصطفیٰ پر تو تو سارے رسولوں پر ایمان لا لیا، الگ سے پھر تو موسیٰ پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، الگ سے عیسیٰ پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، الگ سے ابراہیم و اسماعیل پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، بس ایک محمد مصطفیٰ پر ایمان لا لیا تو نے سارے نبیوں سارے رسولوں پر ایمان لا لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، کیونکہ سارے انبیاء و مرسلین اس ایک رسول میں ضم ہیں۔ جب یہ تیرا ایمان ہے کہ ایک رسول کو مان لیتا ہوں تو سارے رسولوں پر ایمان ہو گیا، تو یہ بھی ایمان رکھ کہ میں بڑا کمزور ہوں، بڑا مجبور ہوں، میں کمزور ہوں، مجبور ہوں، یہ ایک رسول کی میلاد کر لیا تو سارے رسولوں کی میلاد ہو گئی، ایک نبی کی میلاد کر لیا تو سارے نبیوں کی میلاد ہو گئی، سارے انبیاء اس نبی میں ضم ہیں، سارے رسول اس رسول میں ضم ہیں، ان کی میلاد کر لیے تو سمجھو سب کی میلاد ہو گئی۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی میلاد حقیقت میں سارے نبیوں کی میلاد، سبحان اللہ، سارے نبیوں کی میلاد۔ انبیاء میں کمپٹیشن نہیں تھا، کمپٹیشن نبوت میں ولایت میں نہیں ہوتا، کمپٹیشن سیاست میں ہوتا ہے، سمجھ میں آتا؟ اور اس کے واسطے بولے اس کے اندر آنا، بولے تو یہ اندر کا پاک کر لے گا، بولے سمجھ میں؟ تمہیں سیاست میں گھسنے واسطے نفس مزکا قلب مصفا روح مجلہ ہونے کی ضرورت نہیں، کتنا زیادہ گندا رہتا اتنا جلدی آگے بڑھیں گے۔ اس میں ولایت میں قدم رکھنا بولے تو ایسا پاک ہو کو آئے تو سمجھ میں آئے گا، یہ الگ مسئلہ، وہ الگ، ولایت کا مسئلہ الگ ہے۔ اس میں جو ہے کیا بولتے، کمپٹیشن بولتے، جی جی کمپٹیشن نہیں، کمپٹیشن نہیں، اس میں سب اس میں کیسا بولے تو کرسی میں بیٹھنا نہیں، بولے تو دوسرا بیٹھا تھا نا اسے گالی دینا، اس کی برائی بولے تو انہیں چڑھ کو بیٹھے گا، اس کے واسطے لاکھوں خرچہ کر کو میڑا ڈالنا، لوگوں کو شراب بریانی کھلا کو لا کو بٹھا کو ان کے بارے میں برائی کتنا بولتا کہ اسے اتنا مقام نہیں، بات نہیں چلتا سو کتنی برائی بولتے ہیں کہ انہیں بروبر نہیں، یہ کرے خالی عیبان تلاش کرنا، بھول کو منہ سے ایک جملہ بھی انہیں اچھا کرے بول کو نکل گا تو سیٹ ملتی نہیں، سمجھ میں آتا ہے؟ جھوٹ تو بھی رہندے، کیا بولنا بیٹھ کو، برا بولنا، عیبہ تلاش کرتے رہنا، سیاست کا یہ کام کیا کرتے رہیں گے؟ ایک ہے بولے تھے کہ اس میں کیا عیب ہے پہلے وہ دیکھنا اٹھا، سیاست میں ولایت کا قصہ کیا بولے، ٹوٹی چیز اٹھا اس میں کیا اچھائی ہے، ولایت کا معاملہ ہے، کسی دیکھے تو اس میں اچھائی کیا وہ تلاش کریں گے، یہ ولایت کا رستہ۔ ایک سامنے ہے کہ تو اس میں کیا خوبی ہے، ارے یہ ہے نا وہ چھوڑ خوبی کیا ہے، ارے یہ خراب وہ چھوڑ خوبی کیا ہے، کہ ولایت میں کیا دیکھا جاتا، خوبی کو، اور سیاست میں ہاں کیا عیب ہے اس میں، ٹوٹل کو نکالنا، تو نہیں ملا تو بھی مرصاد کیا ہو دوربین بود کرناڑی رکھ کو دیکھ کو نکالنا، تو کیا عرض کر رہا تھا میں نہیں بولے گا، تو یہ کمپٹیشن سب ہے نا، وہ سیاست دنیا داری میں ہے، سو اس میں سب وہ نہیں، اس میں سب وہ نہیں، ولایت میں نبوت میں وہ سب نہیں۔ کیا ہے، ایک پیغمبر تشریف لائے تو انہوں امت کو پہلے کے پیغمبر کی تصدیق کریں گے، سچے پیغمبر انہوں، سچے نبی انہوں، سچے رسول انہوں جو لا کو دیے حق دیے اسے تصدیق کریں گے، پہلے نبی کی کیا کریں گے، ہاں صحیح انہوں، صحیح نبی انہوں، صحیح لا نفرق بین احد من الرسل، وہ فرق کرنا وہ سب نہیں۔ اس میں کیا ہے سو یہ رستے میں برائی ہے، طبیعت تصدیق کریں گے، یہ نبی آتے ہی پہلے نبی کے بارے میں کیا کریں گے، تصدیق کریں گے، نہیں کیا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما معکم
وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ، میں پہلے جو ہے ان کی تصدیق کرنے والا ہوں، وہ نبی کی تصدیق، انہوں صحیح نبی چنو، صحیح رسولی چنو، کیا کریں گے؟ تصدیق کریں۔ اچھا ہمارے حضور تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بولے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بولے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا بولے؟ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کیا بولے؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا بولے؟ انہ کان عبدا شکورا، شاکر لیانوں میں پڑھ دو، دیکھو قرآن معلوم ہو۔ تو پہلے نبیوں کی تصدیق کرنے والے جی 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 انبیاء، نبوت اور ولایت کا معاملہ یہ ہے کہ کیا کرتے ہیں؟ تصدیق کریں گے۔ یہ کمپٹیشن آپ کو تو الگ میں الگ کا قصہ یہ نہیں، تصدیق۔ ولایت میں بھی کمپٹیشن نہیں، اختلاف الگ چیز ہے، اختلاف الگ چیز ہے۔ اختلاف علماء رحمت، حضور نے فرمایا میری امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے، یہ زحمت، یہ رحمت۔ امام اعظم امام شافعی آپس میں اختلاف کرتے ہیں، امام مالک امام احمد بن حنبل آپس میں اختلاف، یہ اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے، رحمت ہے، نہیں کیا بھائی؟ اب ایک چیز کو حرام بولتے ہیں ایک امام، سمجھ میں آتا؟ تو اب وہ عمل کرے تو کتنا بڑا گناہ ہے، ایک جائز بولتے ہیں تو آسان ہوگا، رحمت بن گئی نہیں ہمارے پاس، یہ رحمت ہی ہے۔ یہ جو چلتا ہے باہر وہ اختلاف کی آڑ میں جو چلایا جا رہا ہے وہ رحمت نہیں ہے، وہ زحمت ہے۔ لباس خضر میں چھپے ہیں شیطان بھی، زندگی میں جینا ہے ذرا سنبھل کے جی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اختلاف جائز ہے، خلاف کیا ہے؟ خیر، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تصدیق کرنے والے ولایت میں بھی غوث پاک بولے میرا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن پر۔ یہ معاملے الگ ہیں، یہ بات کیوں آئی آپ بول سکیں گے؟ نہیں بول سکیں گے۔ خیر، سیاست الگ ہے، ولایت ایک ہمارے حضور کی میلاد، سارے نبیوں کی، اللہ کا شکر اس نبی کی میلاد پر کریں تو سارے نبیوں کا میلاد کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ تو آپس میں اختلاف رکھنے والے نہیں ہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ بات میری کو سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا یہ میلاد ہے بھائی، اللہ کی نعمت ملے تو شکر ادا کرنا، جی جی نہیں حضور سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہاں سبحان اللہ۔ اچھا انسان کی پیدائش بھی ایک نعمت ہے کیا؟ ہاں بے شک نعمت ہے، انسان کی پیدائش بھی ایک نعمت ہے۔ قرآن مجید میں مالک نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ مولا تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید، انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، جی 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 نہیں جی، بجنے والی مٹی سے، جس میں آواز بجائے تو آواز بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو ہم نے آگ سے پیدا کیا۔ انسان قرآن میں اللہ سورہ رحمان میں فرماتا ہے انسان کو ہم نے مٹی سے، بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے انسان کو پیدا کیا بول کر مولا فرماتے فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہارے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ قرآن میں ہے نہیں، جی جی جی، تمہارے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ انسان کو پیدا کر کے پیدا کرنے کے بعد کیا بول رہا ہے؟ نعمت کو کیسا جھٹلاتا تھا؟ تو انسان کی پیدائش کیا ہے؟ نعمت ہے۔ یہ انسان سے مراد تمہیں ہمیں نہیں، ہمارے باپ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں آدم علیہ السلام کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا بتایا ہے؟ نعمت بتایا، واہ واہ سبحان اللہ۔ بتایا یا نہیں بتایا؟ خلق الانسان، وہ انسان سے مراد آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان، جی جی فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہارے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ؟ جی جی، تو حضرت آدم علیہ السلام کی میلاد نعمت ہے، قرآن پیش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب عاشقان مصطفیٰ کو مولا دیکھ رہا کہ میرے حبیب کی میلاد کو کیا بولتے ہیں، نعمت مانتے یا نہیں مانتے؟ سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد، کیا بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد، ان کے پیدا ہونے سے پہلے سے کیا کیا ہوا، ساری میلاد قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی
کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کی میلاد؟ عیسیٰ علیہ السلام. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں مریم کا ذکر کرو. اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ سارے لوگوں سے ہٹ کر کہیں دور جگہ پر چلی گئی تھی. فاتخذت من دونہم حجابا، وہ غسل خانے میں گئی تھی پانی نہانے کے لیے، پورا پردہ باندھ لیا تھا اس نے. قرآن پیش کر رہا ہوں، 16واں پارہ، پردہ باندھ لیا تھا اس نے پانی نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے. اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا فاتخذت من دونہم حجابا، کیا کر لیا؟ دور جا کر وہ پانی نہانے کے لیے پردہ، حمام خانہ میں غسل خانے میں ہے نہانے کے لیے. فارسلنا الیہا روحنا، آیت کے معنی سن لو، کبھی اس کی اسرار سنیں گے. فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے ہماری روح کو اس کے پاس بھیجا. فتمثل لها بشرا سویا، مکمل ایک انسان بنا کر بھیجا، یعنی روح الامین کو، جبرائیل امین کو بھیجا. انسان بن کر وہ حمام خانے کے اندر گھس گئے. جب دیکھی حضرت مریم، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہنے لگی میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، تو متقی ہے تو یہاں سے دور ہو جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنتے ہیں کیا بات؟ قرآن ثواب ملے گا. سنو جی کیا ہے؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قال انما انا رسول ربک، نہیں میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں. جی جی کیا بول رہے ہیں وہ؟ حضرت مریم کی آنکھیں کیا بات، دھوکہ کھا گئی، انسان سمجھ بیٹھی ان کو، حالانکہ وہ کیا تھے حقیقت میں؟ فرشتہ تھے. فرشتے. انما انا رسول ربی کی، تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں تیرے رب کا خاصد ہوں، میں فرشتہ ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، ایک پاک بچہ دینے میں آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، مجھے کیسا بچہ ہو سکتا ہے؟ آج تک کوئی بشر آج تک مجھے چھوا بھی نہیں، میں باغی عورت فاحشہ بھی نہیں. قال کذالک، یہ ان کو بڑا آسان ہے. انہوں جو ہے نشانی بنانا چاہتے ہیں پورے عالم میں. وکان امرا مقضیہ، فیصلہ ہوگا ہے ان کا. انہوں چاہے تو کوئی بڑی بات نہیں نا، اس واسطے مجھے خود نشیا بھی نہیں نا، یعنی اسباب کی طرف بات کر رہی ہیں، انہوں مسبب کی بات کر رہے ہیں. انہوں چاہے تو کیا بڑی بات، ایک اسباب ہوتا ہے ایک مسبب ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ بات ہوئی. فحملتہ، مولا فرماتے حاملہ ہو گئی اس میں. فحملت قال انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیا. قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا خصيا، حاملہ ہو گئی، پھر ایک دور جگہ چلی گئی. فاجاها المخاض الى جذع النخلة، درد جچکی کا درد بھی شروع ہو گیا. کہاں؟ کھجور کی ڈھالی کے نیچے. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، کیا اس سے درد دیتا نا، اتنا زیادہ میں جو ہے مر جاتی تو اچھا ہوتا، بھولی بسری ہو جاتی تو اچھا ہوتا تھا. نہیں، پورا اللہ تعالیٰ بول رہا ہے ایسا سب ہوا تھا. سنو قصہ. فاجاها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. آواز آئی نہیں پریشان ہونے کو، تیرا رب جو ہے تیرے واسطے رسا پیدا کیا. کیا ہے کہ وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، یہ کھجور کی ڈھالی کو ذرا ہلا دیکھ، کھجورا گریں گے، وہ کھا. اور پانی کی نہر جاری ہو گئی، وہ پانی پی لے. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. کوئی بشر کوئی انسان آ کو پوچھا کیا یہ، بولے تو بات کا روزہ ہوں میں، بول کو بات کرو نا. سبحان اللہ. جی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قوم کے پاس آگے لے کو. جی قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کیا کام کری نا مریم تو، کیا یہ؟ یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، تیری اماں فاحشہ نہیں تھی، تو ایسا کام کر پائی. فاشارت الیہ، انہوں بات کا روزہ نا. اب ہمیں کھانے پینے کا روزہ، پہلے زمانے میں بات کا روزہ بھی تھا. فاشارت الیہ، جو بچہ تھا گہوارے میں وہاں اشارہ کر.
میں روزے سے ہوں، وہاں بات کر لیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے گہوارے میں جو بچہ اس سے کیسا بات کر سکتے ہیں؟ انہیں جا کو بات کریں گا کہ اس سے کیسا بات کرنا؟ قال انی عبد اللہ، گہوارے سے بچہ بولنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دے دی، نبی بھی بنا دیا. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے میں جہاں رہوں گا وہاں برکت والا بنایا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں گا نماز اور زکوٰۃ کی اللہ نے مجھے وصیت کی. گوارے کا بچہ بولتا ہے سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میری ماں پر جو ہے حسن سلوک کرنے والا اللہ مجھے بنایا، پتھر دل گھٹ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ مجھے. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ اللہ بولتا والسلام علی یوم ولدت، جب میری میلاد ہوئی ہے اس پر سلام ہے، میری میلاد پر سلام. یوم ولدت میں پیدا ہوا نا، اس کو کیا ہے؟ سلام. ویوم اموت میری موت پر بھی سلام. ویوم ابعث حیا جب میں زندہ اٹھایا جاؤں گا اس پر بھی سلام. کیا سمجھ گئے میری میلاد کیوں؟ میری میلاد پر سلام ہے، میری موت پر سلام ہے، میرے زندہ اٹھنے پر اتنا بول کو مولا بولتے ذالک عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، اللہ بول ذالک عیسی ابن مریم، یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں. یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ. دوسرے پیغمبران کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی ماں کے ابا کے نام سے پکارتے ہوئے مجھے یاد نہیں ہے. یہ ایک پیغمبر ایسے ہیں، یہ ایک پیغمبر ایسے ہیں جی اپنی ماں بلا تو کیسا؟ عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ مریم کے بیٹے. اس کی وجوہات کئی مفسرین نے پیش کی ہیں. اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مان لیا تھا. خدا ہی یا خدا کے بیٹے ہی یہ مان لیے تھے. اللہ تعالیٰ خدا بھی نہیں، خدا کے بیٹے بھی نہیں، مریم کے بیٹے ہی، مریم کے بیٹے ہی، مریم کے عیسیٰ ابن مریم ہی. ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہیں، یہ مریم کے بیٹے ہیں. یہ سبحان اللہ. سب بھی انشاءاللہ ڈالتے سب باوا کا نہیں، ابا کا انشاءاللہ، ماں کے انشاءاللہ. عیسیٰ بن مریم، ایک وجہ یہ ہے. لیکن یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان کا ذکر آیا عیسیٰ علیہ السلام کا تو کیا کہا؟ عیسیٰ ابن مریم. جب ان کی ماں کا ذکر آتا ہے قرآن میں تو کیسا ذکر کرتے ہیں مولا؟ بہت جگہ آیا ہے. وذکر فی الکتاب مریم شروع ہو، ایک جگہ قد سمع اللہ میں مولا تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجها. اور مریم عمران کی بیٹی کو یاد کرو. اللہ مثال دیتا ہے عمران کی بیٹی مریم. قرآن سن رہے ہیں آپ؟ عمران کی بیٹی مریم. حضرت مریم علیہ السلام کے ابا کا نام کیا ہے؟ حضرت عمران. سبحان اللہ سبحان اللہ. ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجها، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی. ان کی مثال دیتا کون ہے؟ نہیں، کون وہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی؟ حضرت بی بی مریم علیہ السلام. اللہ کے کروڑوں سلام ان پر ہوں. حضرت مریم احسنت فرجہا، ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ حضرت عمران. کیسا وہاں فرما. اب پھر حضرت مریم کی میلاد کا ذکر
تلك الرسل میں اذ قالت امرأة عمران ربی انی نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس ذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب هنالك دعا زکریا رب. وہ پوری باتیں وہاں پر کہ عمران کی بیوی ایک منت مانی تھی, یاد کرو عمران کی بیوی ایک منت مانی تھی. کون؟ حضرت مریم علیہ السلام کی امی. عمران کی بیوی ایک منت, قرآن بھائی سو قرآن سن رہے ہیں تو تمہیں لوگ خوشی سے سنو. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمران کی بیوی ایک منت مانی تھی. اذ قالت امرأة عمران انی نظرت لک ما فی بطنی, ایک منت مانے تھے انہوں اللہ سے. کیا بول گو تو انہوں حاملہ تھے, میرے پیٹ میں اگر جو ہے وہ مرد بچہ رہا تو میں اسے جو ہے کعبۃ اللہ کی نظر کرتی ہوں, کعبۃ اللہ کی غلامی میں دے دوں گی. بچہ پیدا ہوا تو کعبۃ اللہ کی خدمت کے واسطے اسے بول گو. فتقبل منی انک انت السمیع العلیم, تو سننے والا جاننے والا ہے مولا, میری یہ منت کو قبول کر لے. فلما وضعتها, مولا فرماتے جب انہیں عورت بچی جنی, حضرت مریم پیدا ہو گئی, عورت بچی جنے, انہوں منت کیا مانے تھے, انہوں کیا کریں جب زچکی ہوئی تو دیکھے وہ عورت بچی تھی, مت بچہ نہیں تھا. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى, عرض کرنے لگی کہ مولا ہمیں مرد بچے کی مانت کرنی تھی مولا, تو وہ رہا تو کعبۃ اللہ کی غلامی میں دیں گے. بول کو یہ تو میں عورت بچہ جنی ہوں. واللہ عالم بما وضعت, اللہ فرماتا اللہ زیادہ جانتا انہیں کیا جنی. بول کو ولیس الذکر کالانثی, بھائی کے جیسا مرد نہیں ہو سکتا. اب بولو خیر اس کی تفسیر, وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم, میں نے اس کا نام مریم رکھا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, میں اسے اور اس کی ذریت عیسیٰ علیہ السلام, تو ان کے بچے عیسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی نہیں نا, کا نکاح ہوا 30 پر 3 سال کے تھے, آپ جوانی میں تھے, اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا. وہ سب خانے میں آپ بھی پانی نہا رہے تھے, قتل کرنے کے لیے آپ کو آسمان میں اٹھا لیا. پھر جب قیامت کے قریب میں تشریف لائیں گے تو اپنے معزز زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں, وہ پانی خود ٹپکتے رہے. اچھا خیر, شیطان سے بچا کو رکھوں گا میں, کسے, مریم کو بھی اس کی ذریت کو بھی. یہ تو دو چیزیں. اس کے بعد ان کو شادی, اس واسطے حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو بھی شیطان جو بھی پیدا ہوتا اسے چمٹی دیتا نہیں, ٹچ کرتا. لیکن نہ حضرت مریم کو ٹچ کیا, نہ عیسیٰ علیہ السلام کو ٹچ کیا. کون؟ شیطان. تو یہ حال ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے ان کی کفالت حضرت زکریا کر رہے تھے علیہ السلام. پھر وہاں تک. اب اس میں بات دیکھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے, ان کی میلاد کا ذکر کرتا ہے قرآن مجید کے اندر, پھر ان کی ماں کی میلاد کا ذکر کرتا ہے. پھر جب بیان کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا, تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو ان کی ماں کا نام لیتا ہے, اور ایک جگہ ان کی ماں کا نام لیتا ہے تو ان کے بابا کا نام لیتا ہے. تو اس حساب سے اٹھاؤ تو عیسیٰ ابن مریم بنت عمران نہیں, تو اب یہ عیسیٰ مریم کے بیٹے, مریم عمران کی بیٹی, یہ سب اتنا معاملہ, اتنا انتظام ان کے میلاد کا, ان کی میلاد کا ذکر ہے. یہ کیا, یہ حقیقت میں کہ مولا تعالیٰ نے ان کا اتنا انتظام کیا, خاندان کا ذکر کرنا, میلاد کا ذکر کرنا, یہ سب یہ کہ میرے نبی کی میلاد سے پہلے انہوں نے میرے نبی کی میلاد کا ذکر کیا. مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد, انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی میلاد کا ذکر کیا. تو مولا تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی ماں کے میلاد کا ذکر خاندان کے ساتھ کر کے بتا دیا. کیا بتا دیا کہ ہمارے پاس یہ قانون ہے, ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جائے.
احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جاتا ہے۔ انہوں نے میرے حبیب کی میلاد کا ذکر کیا، ہم قرآن میں ان کی میلاد کا ذکر، ان کی ماں کی میلاد کا ذکر کریں گے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے چکائیں گے، ان کی شان ہے۔ اس پر ہی بات کرنے کے لیے آیا تھا لیکن وقت آپ کا زیادہ ہو گیا۔ کل اسی عنوان پر، ابھی عنوان شروع نہیں ہوا، پہلے یہ میلاد کی کیا ہے اس کی باتیں چند آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، وقت ہو گیا۔ انشاءاللہ اسی عنوان کو لے کر ہم، کیا ہے عنوان، احسان عظمیٰ کو لے کر کل آپ کے سامنے آئیں گے۔ احسان کیا ہے، احسان عظمیٰ کیا ہے، اور احسان کس پر کر سکتے ہیں، کس پر نہیں کر سکتے، اور یہ انسان اپنا کیا بولتے ہیں، مال سب کہاں دیکھ کو لگاتا، تو ہمارے پاس بھی مال ہے، جان ہے، سب ہے، کہاں لگائے تو فائدہ ہوگا، کہاں لگائے تو نقصان ہوگا۔ اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔